معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمات ذکر اور اس کی فضیلت کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن فرمایا، میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے لا حول ولا قووة الا باللہ۔ بعض روایتوں میں پورا ہے لا حول ولا قووة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کے خزائن جنت میں سے ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص یہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اس کے لیے اس کلمے کے بے بہا اجر و ثواب کا خزانہ اور ذخیرہ جنت میں محفوظ ہو جائے گا، جس سے وہ آخرت میں ویسا ہی فائدہ اٹھا سکے گا جیسا کہ ضرورت کے موقعوں پر محفوظ خزانوں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اس لفظ سے اس کلمے کی صرف عظمت اور قدر و قیمت بتانا ہے، یعنی یہ کہ جنت کے خزانوں کے جواہرات میں سے یہ ایک جوہر ہے۔ کسی چیز کو بہت قیمتی بتانے کے لیے یہ بہترین تعبیر ہو سکتی ہے۔ معزز ناظرین، کہا گیا ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور سب سے ادنا درجے کی بیماری غم ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی غم میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس کا غم دور ہو جائے گا۔ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے سعی و حرکت اور اس کے کرنے کی قوت و طاقت بس اللہ ہی سے مل سکتی ہے، کوئی بندہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا مطلب جو اس کے قریب ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ گناہ سے باز آنا اور طاعت کا بجا لانا اللہ کی مدد و توفیق کے بغیر بندے سے ممکن نہیں۔ بعض مشائخ طریقت کا ارشاد ہے کہ جس طرح شرک جلی و خفی اور دل کی دوسری بیماریاں دور کرنے اور ایمان و معرفت کا نور حاصل کرنے میں کلمہ لا الہ الا اللہ خاص اثر کرتا ہے، اسی طرح عملی زندگی درست کرنے یعنی گناہوں سے بچنے اور نیکی کی راہ پر چلنے میں یہ کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ خاص اثر رکھتا ہے۔ یعنی اس وظیفے کو کثرت سے پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق ملے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق مل جائے اور اس کی مدد شامل حال ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔